السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جہاں سے پچھلا بیان ختم ہوا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد کی تعمیل کی، جس کا ترجمہ یہ ہے: موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس یکا یک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ کی آواز آئی۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اجگر منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر اللہ کی قربت نے طمانینت اور سکون کی حالت پیدا کر دی، اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجئے، اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ ترجمہ ہے: اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بال کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن، بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ موسیٰ، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں۔ یہ سچائی کہ تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان یعنی معجزے بھی عطا کیے۔ ترجمہ یہ ہے تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ ہے: پس تیرے پروردگار کی اور سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ دو برہان یعنی دلیل ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ اب آؤ فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو اس کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے۔ یہ اونچا منصب جب تو نے دیا ہے تو میرے سینے کو فرانی اور نور سے بھر دے، اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے، اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے، تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آسانی ہو، چونکہ میری باتوں میں روانی نہیں ہے، اور میرے مقابلے میں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت یعنی نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشان ہم نے تم کو دیے ہیں وہ تمہاری کامیابی کی وجہ ہوں گے، اور نتیجے کے طور پر تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں، اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں
اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک نبی کی حیثیت سے مصر کو واپسی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو رسالت کا منصب عطا کیا جانا۔ مصر میں داخلہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبوت کے منصب سے سرفراز ہو کر کلام ربانی سے فیضیاب بن کر اور دعوت اور حق کی تبلیغ میں کامیابی و کامرانی کی خوشخبری پا کر مقدس وادی سے اترے تو اپنی بیوی کے پاس پہنچے، جو وادی کے سامنے جنگل میں ان کے انتظار میں راستہ دیکھ رہی تھیں۔ ان کو لیا اور یہیں سے حکم الہی کی تعمیل کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ منزلیں طے کرتے ہوئے جب مصر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ خاموشی کے ساتھ مصر میں داخل ہو کر اپنے مکان پہنچے۔ اندر داخل ہوئے اور ماں کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی بیچ ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ہارون کو اللہ کی طرف سے رسالت کا منصب دیا جا چکا تھا، اس لیے ان کو وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ بتا دیا گیا تھا۔ وہ بھائی سے آ کر لپٹ گئے اور پھر ان کے گھر والوں کو گھر کے اندر لے گئے اور ماں کو سارا حال سنایا۔ تب سب خاندان کے لوگ آپس میں گلے ملے اور بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے کی بیتی زندگی کے حالات سے واقف ہوئے اور ماں کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ فرعون کے دربار میں حق کی دعوت۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جب ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا تو اب دونوں نے طے کیا کہ اللہ کا حکم پہنچانے کے لیے فرعون کے پاس چلنا اور اس کو اللہ کا پیغام سنانا چاہیے۔ اس غرض سے دونوں بھائی یعنی اللہ کے سچے پیغمبر و نبی فرعون کے دربار میں پہنچے اور بغیر کوئی ڈر اور خطرہ محسوس کیے داخل ہو گئے۔ جب فرعون کے تحت کے قریب پہنچے تو حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی اور بات چیت شروع ہوئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں جہانوں کے پروردگار کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میرے لیے کسی طرح زیب نہیں کہ اللہ پر حق اور سچ کے علاوہ کچھ اور کہوں۔ بے شک میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار کے پاس سے دلیل اور نشانی لایا ہوں، پس تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج۔ سورہ الاعراف میں یہ بات موجود ہے۔ فرعون نے جواب میں کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کیا ہم نے تجھ کو اپنے یہاں لڑکا سا نہیں پالا اور تو ہمارے یہاں ایک مدت تک نہیں رہا، اور تو نے اس زمانے میں جو کچھ کام کیا وہ تجھے خود بھی معلوم ہے اور تو ناشکر گزار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے: میں نے وہ کام مصری کا قتل ضرور کیا اور میں چوک جانے والوں میں سے ہوں۔ پھر یہاں سے تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر میرے رب نے مجھ کو صحیح فیصلے کی سمجھ دی اور مجھ کو اپنے پیغمبروں میں سے بنا لیا۔ یہ اس کی حکمت کی کرشمہ سازیاں ہیں اور میری پرورش کا یہ احسان تجھ کو جس کو تو مجھ پر جتا رہا ہے۔ کیا ایسا احسان ہے کہ تو بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھے؟ فرعون نے بولا۔ ترجمہ یہ ہے: بولا فرعون، کیا معنی ہے پروردگار عالم کے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین وہ ہستی ہے جس کے رب ہونے کے اثر سے تیرا اور تیرے باپ کا وجود بھی خالی نہیں ہے، یعنی جس وقت تو وجود میں نہ آیا تھا تو تجھ کو پیدا کیا اور تیری تربیت کی، اور اسی طرح وہ تجھ سے پہلے تیرے باپ دادا کو عالم وجود میں لایا اور ان کو اپنے رب ہونے سے نوازا۔ فرعون نے جب اس خاموش کر دینے والی اور زبردست دلیل کو سنا اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو درباریوں سے کہنے لگا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو خود کو تمہارا پیغمبر اور رسول کہتا ہے مجنون اور پاگل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اس سے اب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو سوچا یہ بہتر ہے کہ زیادہ دل نشیں انداز بیان میں اللہ کے رب ہونے کو واضح کیا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، یہ جو پورب اور پچھم اور اس کے بیچ ساری کائنات نظر آتی ہے، اس کا رب ہونا اس کی قدرت میں ہے۔
اسی کو میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تم اگر ذرا بھی عقل سے کام لو تو اس حقیقت کو آسانی سے پا سکتے ہو۔ ایک بار پھر حضرت موسیٰ نے فرعون کو یاد دلایا کہ جو راستہ تو نے اختیار کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو پرستش کے لائق ہے، یعنی پوجا کے لائق ہے، اور اس کے مقابلے میں کسی انسان کا رب ہونے کا دعویٰ کرنا کھلا ہوا شرک ہے۔ اے فرعون تو اس سے باز آ، کیونکہ اس ہستی نے جس کو میں رب العالمین کہہ رہا ہوں ہم پر یہ وحی اتاری ہے کہ جو آدمی حق کے اس قول کی خلاف ورزی کرے گا، جھلائے گا اور اس سے منہ موڑے گا، وہ اللہ کے عذاب کا حقدار ٹھہرے گا۔ ترجمہ یہ ہے جو کوئی سرتابی کرے تو ہم پر وحی اتر چکی ہے کہ اس کے لیے عذاب کا پیام ہے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ ہے۔ فرعون نے پھر وہی سوال دہرایا۔ ترجمہ ہے اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟ سورہ طٰہٰ میں یہ بات مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، ترجمہ یہ ہے ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا وجود بخشا اور اس پر زندگی و عمل کی راہ کھول دی۔ سورہ طٰہٰ میں ہے۔ ترجمہ ہے پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے۔ سورہ طٰہٰ کی یہ آیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ اس بات کا علم میرے پروردگار کے پاس نوشتے میں ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ کھویا جائے یا بھول میں پڑ جائے۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین بچھونے کی طرح بچھا دی، چلنے پھرنے کے لیے اس میں راہیں نکال دی، آسمان سے پانی برسایا، اس کی سچائی سے ہر طرح کی ونسپتی کے جوڑے پیدا کر دیے، خود بھی کھاؤ اور مویشی بھی چراؤ۔ اس بات میں عقل والوں کے لیے کیسی کھلی نشانیاں ہیں۔ اس نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا، اسی میں لوٹنا ہے اور پھر اسی سے دوسری بار اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ طٰہٰ میں یہ بات مذکور ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کا کردار۔ تفسیر کے علماء لکھتے ہیں کہ فرعون اور موسیٰ کے ان مکالموں میں حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کے درمیان ترجمان ہوتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں اور ثبوتوں کو بڑے ہی اثردار انداز کے ساتھ ادا فرماتے۔ دوستو آگے کی ویڈیو کل انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ السلام علیکم۔